تو اب وہ جو دوسرا مشیر ہے وہ ایک شعر ہے، یہ بس 2 سوالات ہیں جو اس نے اٹھائے ہیں پہلے مشیر کی باتوں پر، اور پہلے مشیر کا جو اس نے وہ کہا تھا کہ یہ ہمارا نظام ٹھیک ہے اور آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے تو مٹ جاتی ہے یا رہتی ہے خام، تو کوئی یعنی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا، جلدی لوگ انحراف کر لیتے ہیں۔ تو دوسرے مشیر نے اب اٹھ کے کہا کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شرع۔ پہلے تو سلطانی کس کی تھی؟ فرد کی سلطانی تھی، اب اس کی بجائے جمہور کی سلطانی ہے، آئی سلطانی ہے، لیکن یہ جو جمہور کی سلطانی ہے یہ ملوکیت کے مقابلے میں خیر ہے یا شر، پہلے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسان بڑا جو ہے نا وہ خود شناس و خود نگر ہو گیا ہے، اپنے حقوق کی بات کرنے لگا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے نا یہ شیطان کے مشیر کی طرف سے اٹھایا ہوا، ایک اور مشیر کی طرف سے اٹھایا ہوا سوال ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انسان غافل رہے، غفلت میں رہے، باشعور نہ ہو جائے، وہ ایسی تعلیم اسے نہ مل جائے کہ اسے حقیقی روشنی نصیب ہو جائے، وہ حقائق کو جانچنے اور پرکھنے کے قابل ہو جائے۔ تو اگر کہیں کوئی شعور کی رمق ہے، کہیں کوئی روشن خیالی ہے، کہیں کوئی کسی بھی درجے میں اپنے حقوق کا احساس اور اس کا شعور ہے اور ادراک ہے، تو یہ ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ تو تجھے نہیں پتہ کتنے بڑے فتنے اٹھ گئے۔ اب دیکھیے یعنی اس کی نظر میں امن و سکون کیا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، کوئی اپنے حقوق طلب کرنے والا نہ ہو، مزارے ہیں، کمی کاری ہے، کوئی ہاری ہے، یا یہ کہ کوئی مزدور ہیں، تو اس کا ایسا تزکیہ کر دو کہ وہ اپنے جو بھی آجر ہے یا جو اس کا اجرت دینے والا اس کے سامنے سوال نہ کھڑا کرے، وہ نواب صاحب کے سامنے یا بادشاہ سلامت کے سامنے بدتمیزی نہ کرے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، آمنا و صدقنا کہے، تو یہ چیز شیطان کو وارہ کھاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی سوال اٹھنا شروع ہو گئے، کہیں اپنے حقوق کی بات ہونا شروع ہو گئی، یہ شیطان کی نظر میں فتنہ ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ تقابل آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا تھا، بادشاہ سلامت فرعون ہے یا نمرود ہے یا یہ کہ مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، ان کی نظر میں فسادی وہ ہیں کہ جنہوں نے اصلاح کی بات کی ہے، جو اللہ کے نبی ہیں۔ فرعون نے تو صاف کہا، قرآن مجید میں اس کا جملہ نقل ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس موسیٰ کو نہ روکا یفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد مچا دے گا، یہ اور اس کے ساتھی زمین میں فساد مچا دیں گے۔ تو فرعون کی نظر میں فسادی کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی نظر میں فتنہ اور فساد کرنے والے کون؟ یہ نمرود، یہ فرعون، یہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، جب تک ان کا فتنہ ختم نہیں ہوتا ان سے جنگ جاری رکھو۔ تو فتنہ فساد اپنے یعنی ایک ریلیٹیو بات ہوگی، جو شیطانی نظام ہے اس کے لیے خیر کا نظام فتنہ ہے، اور جو خیر کا نظام ہے اس کے اعتبار سے شیطانی نظام فتنہ ہے۔ تو یہ جو مشیر ہے یہ پہلے مشیر کو کہہ رہا ہے کہ جو یہ دنیا میں حقوق کے احساس اور شعور کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر ایک شعور اور ادراک آ رہا ہے، اپنے حقوق کا انہیں احساس ہو رہا ہے اور وہ انقلاب کی بات کرنے لگے ہیں، اس فتنے سے تم آگاہ نہیں ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اتنی تسلی سے یہ بات کر دی کہ ہمارا نظام بڑا محکم ہے اور اسے کچھ نہیں ہو سکتا، تو تمہیں ان فتنوں کا نہیں پتہ۔ اور یہاں خاص طور پہ جمہوریت کے فتنے کی طرف اشارہ کیا اس نے، کیونکہ بادشاہ ایک آدمی ہے، اور میں نے یہ بات شاید اشارتاً پہلے بھی کہی تھی، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر بادشاہوں کو لوگوں نے ذل اللہ فی الارض کا، اللہ کا سایہ قرار دیا، یا یہ کہ ان کو اوتار مانا، یا ان کی غیر معمولی طور پر ان کے آگے اگر سر طاعت خم کیا، تو ہر دور میں بادشاہوں کے ساتھ ایک روحانیت کا تصور بھی وابستہ رہا ہے، اور بادشاہوں کی روحانیت جو ہوتی تھی یعنی وہ بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے تھے، انہیں سچے خواب آ جاتے تھے، انہیں بھی کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی تھی اور وہ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ یار فتنہ بعد میں اٹھا، بادشاہ سلامت کو پہلے پتہ لگ گیا، تو ان کی نظر میں تو بادشاہ اب ایک بڑی روحانی مرتبے پر فائز ہو گیا نا،
وہ کوئی غوث کتب تو ہو گیا نا، تو اس لیے وہ پھر اس درجے میں اس کا احترام بھی کرتے تھے. لیکن اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ اکیلا شخص، اس کے ساتھ یہ کمیونیکیشن یا انٹیلیجنس شیئرنگ کون کرتا تھا؟ یہ شیطان کر رہا ہوتا تھا. لوگ سمجھتے تھے روحانیت ہے، خیال تو کہیں غیب سے ہی آتا تھا، یا خواب بھی غیب ہی سے آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کمیونیکیشن کس نے کی. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ کس نے کیا یہ تو پھر نہیں پتہ لگے گا نا، عام بندے کو تو نہیں پتہ لگے گا. اور ایک حدیث میں، یہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے نا، یہ جو لوگ آئے تھے مدینے سے، تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے. ایک خاص جگہ پہ ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لوگوں سے ملے اور ان سے جو ہے نا وہ بیعت لی. تو اس گھاٹی کے شیطان نے جا کے دارالندوہ میں سرداران قریش کو بتایا کہ تم ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور ادھر تمہارے خلاف منصوبے پک رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ لگا کہ پہلے انٹیلیجنس کا کام کون کرتا تھا، اور اس کو سمجھا جاتا تھا یہ بادشاہوں کا بہت بڑا جو ہے نا وہ روحانی کمال ہے کہ ان کو اس طرح خبریں مل جاتی ہیں، اور اس وجہ سے پھر ان کو اس درجے اطاعت ملتی تھی. اب یہ ایک نظام تھا اور یہ شیطانی نظام تھا، اور ایک آدمی کے ذریعے سے قائم تھا. اس کے لیے کوئی بہت بڑی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ایک آدمی کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کی جگہ پہ عوامیت آ رہی ہے، اس کی جگہ پہ جمہوریت آ رہی ہے. تو اب سارے جمہور کو، عوام کو اکٹھے ان کو گمراہ کرنا تو آسان کام نہیں ہے. ایک آدمی کو گمراہ کرنا تو بہت آسان ہے. تو جہاں بھی جمہوری نظام ہوگا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا نظام ہوگا، تو ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں. وہاں شیطان کی مداخلت کا یا جو بھی خفیہ طاقتیں ان کی مداخلت کا امکان کم ہو جائے گا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آنا، اجماع کرانا ان کا ممکن نہیں ہے. یہی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جہاں فرد واحد ہوگا، آخری اختیار تو میرے پاس ہے، تو جو آخری اختیار میرے پاس ہے تو تیرے پیچھے کون ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو وہ یعنی شیطان اس پہ جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے اختیار ایک بندے کے پاس رہے اور جبر ہو. اور جہاں پہ اختیار عوام کو منتقل ہو جائے، یہ شیطان کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے فساد ہے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی گھاٹے کی سودا ہے. اب وہ جو پہلا مشیر ظاہر ہے، اس کی پورا جو بیانیہ تھا اس کو اس نے اس سوال سے اڑا کے رکھ دیا کہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، ہمارا تو سارا نظام خطرے میں، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. تو اب وہ پہلا مشیر اس کو جواب دیتا ہے ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے یہ جو جمہوریت جو ہے نا جس کا غلغلہ ہے، مجھے اس کی پوری طرح اس کا علم ہے.